بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی اپنے ریکارڈنگ کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 130۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ایک نیا عنوان اور ایک نیا باب شروع ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب العلم، علم کا بیان۔ حدیث نمبر 31۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابی وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث نمبر 32۔ ابو حنیفة عن ناصح عن يحيى عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث کی شرح۔ یہاں پر امام قاضی بیضاوی فرماتے ہیں، یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جس کے بغیر آدمی کا چارہ نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا علم، اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل کا علم، نماز کی کیفیت کا علم جو کہ فرض عین ہے۔ شیخ سہروردی فرماتے ہیں، جو علم ہر آدمی پر فرض ہے، اس سے مراد اخلاص کا علم ہے، جس کے ساتھ نفس کو آفات سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور اعمال کو فاسد ہونے سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا اس سے مراد حلال کا علم ہے، کیونکہ حلال کھانا ہم پر فرض ہے۔ بعض نے کہا اس علم سے مراد خرید و فروخت، نکاح، طلاق اور ہر اس چیز کا علم فرض ہے جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہی موقف ہے، ابو الاحمد۔ اور بعض نے کہا اس سے مراد ان 5 ارکان کا علم ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد علم توحید ہے، اور بعض کے نزدیک علم باطنی ہے، جس کے ساتھ بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔